السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے گائز، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ڈریلز ارطغرل جو ایک مشہور ڈرامہ ہے، ترکش ڈرامہ ہے، اور جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے، نوجوانوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا۔ ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے تو تاریخ کی بات کریں تو اس نے ترکش تاریخ جو ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اس کو زندہ کر دیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے بنائی گئی اور اس کو کس طرح کتنی مشقتوں کے بعد اس کو ایک عروج بخشا، اور یہ ارطغرل کی کارناموں کا نتیجہ تھا کہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک اپنا شعرہ منوایا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا جو مدعا و مقصد تھا وہ صرف اللہ کے نام کی بلندی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو پھیلانا مقصد تھا۔ دوسرا جو اس ڈرامے کا پہلو ہے وہ ہے جہاد۔ اس ڈرامے کے اندر جہاد کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اور اسلام میں شہادت جو ہے وہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جس کے اندر بندہ لافانی ہو جاتا ہے، بندہ فنا نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر جو کنسیپٹ آف جہاد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جن سے لوگوں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ چیز آ گئی جہاد، اس نے نوجوانوں کے اندر ایک جہاد کا جذبہ پیدا کیا ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے تربیت۔ اس کے اندر تربیت کا ایک ایسا خاص مادہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، کس طرح اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کس طرح اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اور اس ڈرامے کی خاص خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک صوفیزم جو ہے، اسلامک صوفیزم، اس کو دکھایا گیا ہے۔ ابن العربی کے نام سے ایک کریکٹر اس میں دکھایا گیا ہے جس نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس میں اسلام کو بیان کیا ہے، اسلامی روایات کو بیان کیا ہے، اسلام کے جتنے بھی مشہور واقعے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور ارطغرل کے اور ابن العربی کے درمیان جو مین چیز تھی وہ صوفیزم تھی، اور اس وجہ سے اس نے اتنے کارنامے سر انجام دیے۔ چوتھی جو چیز ہے اس کے اندر وہ اسلامک کلچر ہے۔ اسلامک کلچر اس کے اندر خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ عورتیں باپردہ ہیں، اس کے بعد عورتوں نے مثلا اسلامک شاعر کو اپنایا ہوا ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنایا گیا ہے، نماز کا انتظام کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک خوبصورت طریقے سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اور جو اس کے اندر ایک خوبصورت چیز ہے وہ اس دور کے ماحول کو بیان کیا، یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک فکشن اس کو کر دیے گئے، نہیں، بلکہ اس دور کے ماحول کو بیان کیا، کس طرح اس دور کے اندر گھوڑے استعمال ہوتے تھے، کس طرح اس دور کے اندر جو ذرائع مواصلات تھے، مثلا کبوتر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور جتنے اس کے اندر ذرائع مواصلات تھے انہوں نے یہ دکھائے ہیں۔ تو اس ڈرامے کی یہ خاص خوبیاں تھیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے اس ڈرامے نے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نام اپنایا، ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے بڑے ہی کامیاب ہوئے، اور اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا ہو گیا۔ ایک جو مجھے چیز اس کے اندر پسند آتی ہے وہ لیڈرشپ ہے، کہ انسان جو ہے اس ڈرامے سے لیڈرشپ سیکھتا ہے، اور لیڈرشپ ایسی سیکھتا ہے کہ ارطغرل ایک بہت جلد انداز کے اندر فیصلہ کرتا ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے، اور اس کو ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور وہ اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور ارطغرل کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے، چال چلن ہے، ان کو جھڑکتا نہیں ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان ساری چیزوں پر اس نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اس ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اسلامک کلچر کو دکھایا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر